قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ قارون ایک نہایت ہی خوبصورت شخص تھا، بہت ہی چالاک اور نہایت حسین و جمیل شخص تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا ایک بہت بڑا عالم تھا اور لوگ اس کی بہت قدر اور احترام کیا کرتے تھے، لیکن اچانک دولت کا سمندر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ دولت آتے ہی اس کے حالات میں تغیر و تبدل شروع ہو گیا اور سامری جادوگر کی طرح وہ منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سنگین اور خطرناک ہاتھ دشمن بن گیا۔ خواتین و حضرات، دولت کی وجہ سے وہ متکبر اور مغرور انسان بن گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم الہی ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ اعلان کیا کہ وہ اپنے سارے مال و دولت میں سے 1,000واں حصہ زکوٰۃ ادا کرے گا، لیکن جب اس نے زکوٰۃ دینا چاہی تو مال کا بہت بڑا حصہ بطور زکوٰۃ نکلا۔ یہ دیکھ کر اس کا دین بدل گیا، ایمان نکل گیا اور طبیعت میں لالچ آ گیا۔ خواتین و حضرات، وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے بہانے تمہارے مال و دولت کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ سے لوگوں کو لڑوانے کے لیے اس نے نہایت ہی گھٹیا چال چلی۔ اس نے ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر تیار کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو واز و نصیحت سے ٹوکا اور اعلان کیا کہ آپ نے فلاں عورت سے بدکاری کی ہے۔ قارون کا گھٹیا سوال سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر وہ عورت بلائی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، قسم ہے تجھے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، سچ سچ بتا دے کہ بات کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت کانپنے لگی اور اس عورت نے سارے ہجوم میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، مجھے قارون نے کافی دولت کی ہوس دے کر آپ پر الزام لگانے کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں چلے گئے اور حالت سجدہ میں آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب برپا کر دے، اس نے مجھ پر جھوٹا بہتان باندھا ہے۔ اس دعا کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع عام سے اعلان کیا کہ جو کہ قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ہو جائے اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 لوگوں کے سوا تمام بنی اسرائیل کے لوگ قارون سے جدا ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، اس ظالم کو تھام لے۔ اس کے بعد قارون آدھا زمین میں دھنس گیا۔ اس کے بعد آپ کی دوبارہ دعا پر قارون پچھڑا آدھا بھی زمین میں دھنس گیا اور یہ دیکھ کر قارون گھبرا گیا اور رونے لگا اور آپ علیہ السلام کو واسطہ دینے لگا۔ اس کے بعد وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ اس کے بعد قارون کے ساتھی لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ قارون کے خزانوں پر خود قبضہ کر سکے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، قارون کا خزانہ اور مال و دولت بھی قارون کی طرح زمین میں غرق ہو جائے۔ آپ علیہ السلام کی دعا کے بعد قارون کا مکان جو کہ سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین بوس ہو گئے۔ قارون کے خزانے کے متعلق قرآن پاک کیا کہتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک بھاری جماعت بمشکل اٹھاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو جب حکم دیا کہ ان سب کو نگل جا، اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ وہ تمہیں پکارتے رہے اور تم سے عاجزی کرتے رہے۔ میری عزت کی قسم، اگر وہ مجھ کو پکارتے اور مجھ سے دعا کرتے تو میں ان کی دعا کو قبول کر لیتا۔ خواتین و حضرات، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور لینے والی ذات بھی وہی ہے، اس لیے ہمیں ہر حال میں اس ذات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور زندگی اسی کے بتائے ہوئے اصولوں پر گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں فی الوقت کے لیے اتنا تھا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔